اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم 10واں پارہ جو ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ مال غنیمت حاصل کرنے کے بعد اس کی تقسیم کا حکم اس طرح ہے کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پہلا حصہ آئے گا، دوسرا جو آئے گا رشتہ داروں، تیسرا یتیموں، اور چوتھا جو حصہ ہے وہ مسکینوں کے لیے ہے، اور 5واں حصہ جو ہے میری پیاری بہنوں مسافروں کے لیے ہے۔ سورہ انفال جو ہے کچھ اس کا حصہ 9ویں پارے میں ہے اور کچھ جو ہے 10ویں پارے میں ہے۔ سورت انفال مدنی صورت ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل فرض سے زائد چیز کو کہتے ہیں۔ غزوہ بدر پر تبصرہ بھی اس میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جہاد کا اس میں ذکر آ رہا ہے، کیونکہ جہاد کا اصل مقصد رضا الہی کا اصول فتح یا شہادت۔ مال غنیمت اس میں ایک زائد چیز ہے جو کہ حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو انفال کہا گیا ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس میں غزوہ بدر پر تبصرے کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد کے بارے میں ہدایات دی گئی۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ اس سے قبل یہ کہ جنگ میں جو مال بھی فوجی کے ہاتھ میں آتا تھا وہ اس کی ملکیت ہوتا تھا، لیکن اس صورت کے نازل ہونے کے بعد یہ ضابطہ بنا دیا گیا جو مال غنیمت ہوگا وہ سب کا سب جمع کروایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 2 اور 4 میں حقیقی مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں۔ متوجہ کیا گیا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرنے والے، آپس کے تعلقات کو درست رکھنے والے، تجارت کا معاملہ ہو یا سیاسی معاملہ، چاہے خاندانی یا میاں بیوی کا معاملہ ہو، اسے اچھے طریقے سے سنبھالتے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مال غنیمت سے زیادہ اہمیت آپس کے تعلقات کو دینے والے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، نرم دل والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل لرز جاتے ہیں، اللہ کی یہ یاد سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا ایمان کی لذت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مومن کی لازمی صفات ہیں کہ ان کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ غزوہ بدر کا مقصد، آیت نمبر 14 غزوہ بدر کا پس منظر بتا کر اس غزوہ کے مقصد کی وضاحت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ جنگ ہو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل ثابت کرتے، یعنی مومنین کچھ اور سوچ رہے تھے۔ اگلی آیات بہت ہی پیاری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی مدد، فرشتوں کا نزول اور یہ کہ فرشتوں نے کس کس طرح کافروں سے لڑائی کی، کہ ان کے جوڑ پر ضرب لگائی، ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بتایا کہ اللہ کس طرح ان کی پشت پر ہوتا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ہی مشرکین کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام لے کے جو کام نہ بھی ہو رہا ہو نا انسان کر گزرے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ ضرور کرتا ہے۔ اب اسی طرح روزے ہیں،
اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنے سخت روزے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہے رکھ ہی نہیں رہے، تو ضرور اس کو رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جنگ بدر بھی جو ہے اسی گرمی میں تھی، اور پھر بھی صحابہ کرام جو ہے وہ روزے رکھ رہے تھے۔ میری پیاری بہنوں، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک جنگ میں ثابت قدمی کی ہدایات دی گئی ہیں۔ واضح کیا گیا ہے کہ میدان جنگ سے فرار ہونا کبیرہ گناہ ہے اور اس سے فرار کی سزا جہنم ہے۔ البتہ کسی فوجی لشکر سے ملنے کے لیے یا جنگی چال کے طور پر مدد کے لیے پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اہل مدینہ پر احسانات اور اس کے تقاضے، آیت نمبر 20 تا 29۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ پر اپنا احسان گنوایا کہ تمہیں کفار سے بچایا گیا اور تمہیں رزق فراہم کیا گیا۔ کس طرح سے ممکن ہے؟ اس طرح کہ جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو فوراً اطاعت کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہودیوں کی طرح سن کر بہرے نہیں بننا چاہیے۔ آخر میں بتایا صبر اور استقامت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ 48 آیت نمبر سے لے کر 53 میں شیطان کے کردار کی وضاحت کی گئی کہ کس طرح سے اس نے کافروں سے وعدہ کیا، لیکن جنگ والے دن وہ مکر گیا اور اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر ان کافروں کی موت کے وقت جب فرشتے کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جا رہے ہوں گے تو پھر کہیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں تھا آیا۔ نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عدل و انصاف کا ایک اہم پہلو ہے کہ اللہ کسی بندے یا قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ بندہ یا قوم اپنے طرز عمل نہیں تبدیل کر لیتی، یعنی ایسا طرز عمل جو نعمتوں کی تکذیب کرتا ہو، وہ خاندان ہو یا قبیلہ ہو۔ جب نعمتوں کی تکذیب کی جائے گی، اللہ کی دی ہوئی چیز کی نفی کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں شکر کرنے والے کو زیادہ دیتا ہوں اور ناشکرے سے پہلی نعمت بھی چھین لیتا ہوں، اور منفی رویے اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں ایک اصول واضح کیا گیا کہ اصلی چیز مادی تیاری کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصول کو بھی مقدم رکھا جائے۔ مسلمان اگر ایمان رکھتے ہوں گے تو اور اپنے ایمان پر پختہ ہوں گے اور ان کے اندر قوت و صبر ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 100 جو مسلمان ہیں وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ان کے اندر قوت ہوگی تو وہ 1 اور 10 کی نسبت سے غالب آئیں گے۔ اس ایمان اور اخلاقی قوت کو مسلمانوں کی فتح میں جو کردار رہا ہے اس کا ثبوت ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نظر آتا ہے۔ آج ہم مغلوب ہو گئے کہ نہ ہی ہمیں میں وہ ایمانی قوت ہے اور نہ ہی وہ جذبہ جہاد اور نہ ہی اخلاقی قوت ہمارے پاس ہے۔ یہ اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے لیے تمہارے ہاتھ میں دے دیے کہ اولاد بھی فتنہ ہے اور مال بھی فتنہ ہے۔ اولاد جو ہے اسی کے لیے آدمی جو ہے اپنے کاروبار میں بھی ڈنڈیاں مارتا ہے، اور مال کے لیے بھی کہ وہ اکٹھا ہو جائے اور میں اپنی اولاد کو پوری سہولت دے دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے تمہیں پکڑا دیے، یہ 2 پرچے تمہیں پکڑا دیے، اور اب تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو یاد رکھ کے ان کے حقوق بھی ادا کرتے اور ان حدوں کو بھی پامال نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دی ہیں۔ یہاں کسوٹی کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا۔ کسوٹی اس چیز کو کہتے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دے۔ یہی مفہوم فرقان کا بھی ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس لفظ سے کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ اگر تم دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو
اور تمہاری دلی خواہش یہ ہو کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے جو رضائے الہی کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا جس سے قدم قدم پر تمہیں خود یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ کون سا رویہ صحیح ہے اور کون سا غلط، کس رویے میں خدا کی رضا ہے اور کس میں اس کی ناراضگی۔ تو میری پیاری بہنوں، کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل بنائے اور اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح روزے رکھنے اور تراویح جو ہے پڑھنے اور دورہ قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ کام لے لے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا۔